بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق بےتاب آرزو ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق بےتاب آرزو۔ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، نہ جنت کی مجھے خواہش نہ دوزخ کی مجھے پرواہ، نہ جنت کی مجھے خواہش نہ دوزخ کی مجھے پرواہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، اور نہ لیں جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی، نہ لیں جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی، وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ، وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ، اور میں سمجھوں گا جو محشر میں کہ بخشش ہو نہ پائے گی، میں سمجھوں گا جو محشر میں کہ بخشش ہو نہ پائے گی، تو اس دم واسطہ دوں گا تمہارا یا رسول اللہ، تو اس دم واسطہ دوں گا تمہارا یا رسول اللہ، اور عطا کر دو ہمیں صدقہ نواسوں کا، عطا کر دو ہمیں صدقہ نواسوں کا، ہے ٹکڑوں پہ تمہارے ہی گزارا یا رسول اللہ، ہے ٹکڑوں پہ تمہارے ہی گزارا یا رسول اللہ، اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ المنورہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست معرکہ تھا۔ دنیا کفر کے سارے سرما آہن و فولاد کے محیط ہتھیاروں سے مسلح ہو کر چڈیے دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جو بدر میں وہ شکست کھا چکے تھے، وہ احد کی جنگ میں اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ جو ہی سویرا ہوا، چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ و بازار گونج اٹھے، ہر جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بددعا، اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ رسول محترم، نبی مکرم، احمد مجتبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ٹھیک نہیں چل سکتے تھے، جن کی ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ آپ معذور ہیں، آپ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کا تو چلنا پھرنا مشکل ہے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ آپ کے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں۔ 4 بیٹے ان کے میدان احد میں، جنگ احد میں جا رہے تھے کہ آپ کے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں، اب آپ کے ذمہ اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے جذبات بے خودی میں جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا نہیں ہے، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ میرے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اس بیتابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کر چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ یہ تانا ایک تیر تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رقت انگیز دعا مانگی، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے، سیدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، صلاۃ السلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ چند لمحہ انتظار کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو تاجدار کائنات، فخر انبیاء، امام الانبیاء، ہادی کائنات، جمال کائنات، تاجدار کائنات، جان کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم تو معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، آقا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی سرزمین پہ چہل قدمی کروں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکی، پاؤں تو ٹوٹ ہی چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا سونا۔ میرے آقا، میرا پاؤں تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا آقا۔ جانتا ہوں میں بھی کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ ویسے میں معذور ضرور ہوں، لیکن گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑپنے کے لیے معذور نہیں ہوں آقا۔ آقا ویسے میں معذور ہوں، لیکن آپ کے قدموں کے میں تڑپنے کے لیے بیتاب ہوں۔
گائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑپنے کے لیے معذور نہیں ہوا کا؟ عالم قدس کا جمال اب ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ سروبال دوش بن گیا ہے سرکار، میری درخواست قبول کر لی جائے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، آپ اجازت عطا فرما دیں۔ بلاہر ان کے شوق پر شوق اصرار پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے تڑپتے اچھلتے لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمعات جل رہی تھی، وہ نہایت بےتابی کے ساتھ اس ساعت ارجمند کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ابدی نیند کے لیے پلک جھپکے اور دوسرے ہی لمحے آنکھ کھلے تو وہ فردوس بری کا دلکش نظارہ ان کے سامنے ہو۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا اور کوثر کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھی۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ محرم آنکھوں پر غیب کے چہرے آج بے نقاب ہو گئے تھے۔ مخفی حقیقتیں اب حجابات کے پیچھے نہیں تھیں، برملا نگاہوں کی عزت پر تھیں۔ اسی عالم رنگ و نور میں مجاہدین کی صفیں آراستہ ہوئیں، ہیبت جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔ وہ تماشا بھی قابل دید نہیں تھا جب لشکروں کا والی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اپنے جانثاروں کی فلک پیما ہمتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی طرف کھڑے ہو کر اپنے پورے لشکر کا نظارہ کر رہے تھے۔ تاجدار کائنات ایک ایک چہرے پہ اپنے نگاہ مکرم نگاہ کرم ڈال رہے تھے اور ان کی فلک پیما ہمتوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکارہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے، تلواریں چمکی، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گمسان لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ اس عالم قیامت خیز میں حضرت عمر بن جموح کو دیکھا گیا۔ وہ اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، آؤ مجھے گھائل کر دو، میں زخمی ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ تڑپنا چاہتا ہوں، آؤ مجھے گھائل کر دو، میں زخمی ہو کر اپنے محبوب کے قدموں میں تڑپنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قدموں میں مچلنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قدموں میں تڑپنا چاہتا ہوں، مچلنا چاہتا ہوں، پھڑکنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قدموں کی دھول پہ اپنی جان مارنا چاہتا ہوں، آؤ مجھے گھائل کر دو، آؤ مجھے گھائل کر دو۔ دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا چکا ہوں، اب میں خوب سیراب ہونا چاہتا ہوں، بس ایک جام کوثر کا انتظار ہے، ایک جام کوثر کا انتظار ہے۔ اس عالم شوق میں مچلتے اکڑتے سینہ تانے رجز پڑھتے آواز لگاتے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، مچلتے اکڑتے سینہ تانے رجز پڑھتے آواز لگاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا، گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا، ایک لمحہ کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔
شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا، اور جنت کے شدائی دختران قدم کی جرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئیں۔ چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمر، تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخروئی مبارک ہے۔ حسینہ فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا۔ پیارے، اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے۔ خدا اس خوشی کو سدا سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر لادا۔ یوں ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھیں۔ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اب دوڑی ہوئی بہت پریشان ہوئی، دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سارا ماجرا بیان کیا۔ تاجدار کائنات، رسول محتشم، نبی مکرم، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے کہ وہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا دم رخصت عمر بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر چلے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، قبلہ روح ہو کر یہ دعا مانگی تھی انہوں نے، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ارشاد فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، انہیں یہیں دفن کر دو۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تیری منزل کو پہنچا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ تیری منزل کو پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، تیری منزل کو پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ سرحد عقل سے گزرے، یہی تو دوستو بڑا کام ہے، سرحد عقل سے گزرنا۔ سرحد عقل سے گزرنا ہی اصل مارکا ہے۔ سرحد عقل سے گزرنا یہ اصل زندگی ہے، یہ ہے اصل میں عشق۔ سرحد عقل کو کراس کرنا ہی تو کمال ہے، سرحد عقل کو کراس کرنا ہی تو اصل بندگی سے زندگی ملتی ہے۔ تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے، بس ایک قدم ہے۔ آخرت مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔ چند روزہ زندگی کے معاوضہ میں دائمی زندگی کا کاروبار یہی سے ہوتا ہے، چند روز زندگی کے معاوضہ میں دائمی زندگی کا کاروبار یہیں سے ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اصل زندگی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے دیوانے تھے، مستانے تھے، عاشق تھے، حضور کے غلام تھے، نوکر تھے، اپنی جان تک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر جاتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جسم ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، ہمارے اہل و عیال کیا کریں گے،
ہمارا کاروبار کیسے ہوگا، پچھلوں کی زندگی کیسی، ہماری زندگی کیسی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو معذور ہوں، میں تو جا ہی نہیں سکتا، ان پہ تو جہاد فرض ہی نہیں تھا۔ لیکن عاشقوں کی صف میں، عاشقوں کی کتاب میں فرض نہیں دیکھا جاتا۔ دوستو، عشق کی کتاب میں عبادت فرض سمجھ کے نہیں کی جاتی، عشق کی کتاب میں یاد ذکر فرض سمجھ کے نہیں کیا جاتا، خوراک سمجھ کے کیا جاتا ہے، اعزاز سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر جیا ہی نہیں جاتا، اس کے بغیر سانس نہیں آتی۔ عشق کا سرحد عقل سے کوئی جوڑ نہیں، عشق کی منزل سرحد عقل کے پار ہے۔ عشق کی منزل پانے کے لیے عقل کی سرحد کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ عشق کی راہ میں جائز ناجائز، حق بنتا ہے فرض بنتا ہے نہیں بنتا، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ عشق ایک ہی چیز کا نام ہے کہ کر گزرنا ہے۔ عشق جان دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں۔ عشق دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں۔ جب عشق میں آپ سب کچھ لٹا دیتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر زندگی اصل میں وہ زندگی ہے۔ عشق کیا ہے کہ عشق میں آپ بندگی کو زندگی بخشتے ہیں، عشق میں بندگی کو زندگی دیتے ہیں، اور ہم تو مار دیتے ہیں سب کچھ۔ ہمارے پاس تو بندگی نہیں، زندگی ہم بندگی کو کیا دیں گے؟ ایسے ایسے ہستیاں، ایسی شخصیات ہیں جو فخر انبیاء کی بیاض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، جنہوں نے اس طرح بھی جان نچھاور کی ہے، جو اس طرح بھی محبوب کے قدموں پہ مچل گئے ہیں، محبوب کی راہوں پہ بکھر گئے ہیں، جنہوں نے آج بھی امر کر دیا، آج بھی میدان احد گواہ ہے، جان نثاران مصطفیٰ پہ، جو جان نثاران اسلام، مجاہدین اسلام آج بھی احد اپنی شان و شوکت میں، آج بھی اس کے سینے پہ شہیدوں کا خون بھی ہے، اور شہید آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن میں شہیدوں کے سردار حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جو کہ شنگار ہیں سارے شہیدوں کا، سردار ہیں وہ بھی، سید الشہداء، شیر رسول، ام مصطفیٰ۔ احد کا میدان میں آج بھی احد کا شنگار، احد کے سینے پہ آج بھی سرکاری امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ دوستو، امر ہو جانے کا نام ہی زندگی ہے۔ زندگی کو اپنی سمجھ کے نہیں، جس کی امانت ہے اس کی سمجھ کے جئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عطا فرمائے۔ مالک میری اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص نگاہ میں رکھے۔ بات اچھی لگے تو اس کو